ठीक है सर. Okay? So what I was saying is that it's an excellent initiative taken by Pakistan Indian Council, and who better than Dr. Bhavani Shankar to speak on this subject? And amazingly, आजकल entrepreneurship पे तो बहुत काम हो रहा है हर जगह पे. And I think Pakistan Indian Council intervention with all the engineering universities that we have will go a long way. और ये बड़ा तेजी से ये जो मैं वबा कह सकता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, वो बड़ी तेजी से फैलेगी with these kind of initiatives. Having said that, I would like to reserve some of the comments till the concluding remarks that I'm going to give. First, I would like to really, I'm very keen to listen to what Bhavani has to say. Me and Bhavani go a long way back, and we have been associated with each other, and we've been talking to each other from time to time. Very knowledgeable guy, and junior to me in a way. When Mehran mein, so when I was professor, he was probably a lecturer there or something. But I have found his progression in the academics field and in research is astounding, amazing. So it's always an honor to be with Dr. Bhavani Shankar. So I'll give it to Dr. Bhavani Shankar. Please do not wait for any minute longer and start saying what you have to say. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you Thank very you much, for sir. the invitation. सर, भावानी शंकर साहब को बुलाने से पहले सर, सर का मुख्तसर तारफ जो हमें मौसूल हुआ है, वैसे सर को मैंने गुजारिश की थी कि सर कोई क्वार्टर पेज पे हमें भेज दें अपना सीवी, तो वो भी सर इतना है कि वो फुल पेज बन गया है. Sir, Dr. Bhavani Shankar Saab is a PhD from UK. He is fellow of IEEE Pakistan, FIE, senior member IEEE. He is a distinguished national professor and former dean and professor emeritus, faculty of electrical, electronics and computer engineering, Mehran University, Jamshoro. He is also a member of BOG of HEC Pakistan. He has remained guest scientist associate of ICTP under umbrella of UNESCO UNO uh, for 12 years and 3 times European Union Erasmus Mundus visiting fellow. In the capacity of guest scientist associate, he visited the UNESCO UNO ICTP Italy for more than 18 months in 8 different intervals to attend international workshops and carry out research in Italian labs. Under these fellowships, he delivered keynote lectures in Italy, England, Ireland, USA, France, Germany, Malaysia, China, Singapore, Spain, Cyprus, Norway, Bahrain, UAE, Thailand, and Switzerland, and so on. He also served as a PEC governing body member uh, at many tenures. He is having teaching and research experience of more than 3 decades in diversified fields such as electronics, wireless sensors, networks, intelligent instruments, conditioning, monitoring, photonics, etc. He is having the credit of being editor, co-editor of books, Wireless Networks, Information Processing and Systems, CCIS 20, and Engineering Trends and Applications in Information Communication Technologies, wireless sensor networks for developing countries, and so on. He is also a natural humanist, having love for environment and poetic instincts as a part of his personality. He is member core team of Canada Pakistan Council for Education and Advisor Volunteers Pakistan. He is a recipient of HEC University Best Teacher Award in 2001 and National Culture Award 2002 in recognition of achievement in the field of engineering profession and professional highest academic distinguished award Azaz-e Fazilat in 2009 by President of Pakistan. He has also been nominated for highest esteemed award of Lifetime Achievement Award by Pakistani Council. So I request Honorable Chairman, Honorable our resource person
Engineer Professor Dr. Bhavani Shankar Saab. Over to you, sir. Thank you very much. So the title of my presentation already mentioned by the Bhatti Saab in introduction. It is basically not to go for interview, not to find a job, but it is how you discover your own talent. We had last week such a wonderful talk by Professor Tahir Chaudhary, and he talked about how you move towards entrepreneurship. So here, uh, what talent you need and how you expose your talent. Here I also request any mic. I think because there have been some. Last time there was some top meeting going on and someone asked for a chai. Chai le aao, chai le aao. तो बेहतर है कि एक माइक बंद कर दें। और दूसरा इस टॉक का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड ये भी बता दूं कि 2 दिन पहले चेयरमैन साहब की मुझे कॉल आई, सुबह का टाइम था, और उन्होंने कहा कि एक तो आज के सेशन में आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हैं और दूसरा फ्राइडे को टॉक देनी है। तो 2 फ्राइडे वाज सो क्लोज, एक दिन ही रहता था, लेकिन क्योंकि चेयरमैन साहब ने बिल्कुल उनका हुक्म था और ज़बरदस्त एक जुमतुल विदा का दिन, और उसमें अगर मैं कुछ अपना नॉलेज शेयर करूं और लोग बेनिफिट हों तो उससे ज़्यादा और फ़ायदा कुछ और नहीं हो सकता। तो देन ये इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड है। व्हाट द गुड थिंग अबाउट दिस डे, दिस टाइम इज, आई टेक यू बैक 1890 में ले जाऊंगा, जहां हम देखेंगे जॉर्ज कुक जो है ना, उसने गैस बर्नर का पेटेंट किया है। देखें, एक सिंपल गैस बर्नर, हम पता नहीं क्यों खुद को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। गैस बर्नर जिसने बनाया उसको पेटेंट, और मैं जो हमारे इंजीनियर सुन रहे हैं उनको कहूँगा कि वो ज़रूर वेबसाइट्स पर जाकर सर्च करें कि पेटेंट के बाद उनको रॉयल्टी कितनी जनरेशन तक मिल रही है। जिसने केट आई रिफ्लेक्टर बनाए हैं रोड पे जो लगे हुए होते हैं, आपने देखा वो चमकते हुए, तो वो रिफ्लेक्टर्स की अभी तक उनको पेटेंट उसको रॉयल्टी मिल रही है। तो ये मैं आपको एक टू बिगिन विद के आज के दिन की अहमियत से कि 1882 आज के दिन में ले जाऊंगा। वहाँ लेरॉय फायरमैन को टेलीफोन स्विच बोर्ड, एक छोटा सा स्विच बोर्ड डिजाइन किया था, उस पे उसको पेटेंट मिला। विलियम कैली पेटेंटेड दी ब्लास्ट फर्नेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील, एक छोटा सा फर्नेस बनाया था। तो बात होती है कि हमें थोड़ी सी एफर्ट करके हमारे अंदर जो टैलेंट है, हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखकर हमें उस चीज़ को अप्लाई करना है। हमें खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमारे पास बिल्कुल टैलेंट है। विल मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें एक चीज़ आपने ये भी देखी होगी कि राइट में मैंने हमारे फाउंडर ऑफ द नेशन का कोट भी लिखा है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन, वी शुड नॉट कंप्रोमाइज ऑन दोज क्वालिटी एजुकेशन। सो आई विल टेक यू अगेन, एक मैंने बुक पढ़ी थी मैल्कम ग्लैडवेल की, द स्टोरी ऑफ सक्सेस। उस किताब में ये था कि आप जहाँ के रहने वाले हैं उसको आप कभी भूल ही नहीं सकते, ना भूलना चाहिए, ना भूल नहीं सकते। तो मैं वही, मेरा एक हम्बल बैकग्राउंड है थर का। मैं प्राइमरी टीचर, मेरे वाल साहब थे और हम 10 के नीचे पढ़ते थे, और टिल टुडे आज भी थर चेंज हो रहा है। थर पारकर कोयले की वजह से वहाँ ब्लैक गोल्ड कहते हैं कोयले को, इतना कोल माइंस की वजह से, लेकिन छोटी एरिया में डेवलपमेंट हो रही है। आज भी ये न्यूज़ थी कि 55% जो बच्चे हैं वो तो स्कूल नहीं जाते थर के। ये आज की बाकायदा एक ऑफिशियल न्यूज़ मैंने बाकायदा ट्वीट पे देखी। तो हम उस वक्त खेखड़े होते थे, उस पे जाते थे, ट्रैवल करते थे, ऊँटों पे ट्रैवल करते थे इस तरह से। और मुझे याद है जब मैं खुद 5वीं जमात में था तो एक सबक होता था कि कायद आज़म आला तालीम के लिए विलायत गए। सिंधी में था वो, मैं उर्दू में बता रहा हूँ। तो मैंने अपने टीचर से उसी वक्त बात की, मैंने कहा सर हमें भी आप विलायत ले जाएं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हमने कहा शायद ये 2-4 जो टीले हैं उसके आगे कोई एक और गांव है, शायद उसको विलायत कह रहे हैं, क्योंकि विलायत की मानिया का ही पता नहीं था। लेकिन कुदरत खुदा की ये देखें कि जैसे ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, आई गॉट दैट कायद आज़म अवार्ड स्कॉलरशिप टू डू पीएचडी फ्रॉम यूके।
تو آپ ایک ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں نا تو ڈیفینیٹلی ایک آپ کرکٹ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے کہ مجھے نیکسٹ بال پہ چھکا لگانا ہے, ایک بال پہ نہیں لگے گا, دوسرے پہ نہیں لگے گا, تیسرے چوتھے پہ ضرور لگے گا. تو یو مسٹ سیٹ یور ٹارگیٹ. Quickly going through that Tharkol, because I belong to that region, so how that region is being transformed, it has got reserves of 175 billion tons of ignite coal, which is sufficient to produce 100,000 megawatt electricity for per year, and it is enough for Pakistan needs next 100 years need. And you can see females, they are driving the trucks and all those things. It is being transformed, and you can see the now tourists are coming there, and it has got the females, they are not only driving those trucks but also maintaining those trucks. So see, the change is inevitable, change is there, and we have to go with the winds of change. اور ہمیں بھی خود وہ پرانی بات مجھے یاد ہے جب ہم نے گریجویشن کی تھی, ریئلی پیس آف پیپر پہ جاوید سلیم قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وابڈا میں جاب کے, مجھے یاد ہے 83 میں ہمیں جب گریجویشن کی تو پتہ نہیں کتنی آفرس آ گئی, ٹی این ٹی سے آفر آ گئی, وابڈا سے آفر آ گئی, تو پیس آف پیپر پہ آفر آ جاتی تھی اس وقت. لیکن اب ہمیں وہ دور نہیں رہا ہے, اب نالج بیسڈ ساری چیزیں ہو گئی ہیں, تو وی ہیو ٹو لرن مور اینڈ مور تھنگس. اور جیسے میں نے لکھا کہ تھر از بینگ ٹرانسفارم, ایک 660 میگا واٹ پلانٹ از آلریڈی دیئر, ادرز آر کمنگ اپ, تھر از ہیونگ ایئرپورٹ, almost all heads of state visited that place. So I would say, I won't be hesitating to say it is future Dubai of Pakistan. uh, you can see, the power generation and all those things. It would be unfair if I don't talk about my university, جہاں میں نے 40 سال گزارے ہیں. پہلے 4 سال کی جگہ 6.5 سال میں نے اپنی پڑھائی کے دیے, اس کے بعد جو ہے وہ 34 سال سروس کی, اور 2 سال ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کر رہا ہوں, تو اب تو مور دین 4 ڈیکیڈس ہو گئے ہیں. So it is having a nice entrance gate. It has got e-resource center. It has got OREC. It has got one of the IT building, main building. ہمارے چیئرمین صاحب اور کئی ہمارے ایونٹس ہوئے ہیں, وزٹ بھی کیا ہے. It's 2000 acre land. So before going to the agenda or aims of today's presentation, کچھ تو بھٹی صاحب نے بتا دیا, لیکن تھوڑا سا میں پھر بیک گراؤنڈ تھوڑا بتا دوں کہ I graduated from Mehran University in 1983. After graduation, I was appointed as a lecturer, and then I got that Qaid-e-Azam Award by Ministry of Education at that time to do my PhD from England. I completed my PhD, اور یہ microprocessor technology میں تھی. بہت اسکوپ تھا, کئی اپرچونیٹیز تھی, لیکن میری ایک اپنی خواہش تھی کہ میں ایک ٹیچر کا بیٹا, تھر سے یہ ایک اپرچونیٹی ملی ہے, اور میں نے بانڈ بھی بھرا, I should go back and serve my country. Since then, there have been many opportunities, many offers, though I do visit international travel, do have, but I always come back and serve my institution, my country, my fellow men. So I carried out several visits under some fellowships. I also worked with UNESCO chair as well. Uh, some of my students, Georgia Tech, I never visited, but I got their experience as a section chair of IEEE, visiting, organized so many international conferences, not within country, but in other countries as well, being a chair of that conferences. So I won't be going to one by one. And then guest editor of International Impact Factor Journal, Wireless Personal Communication. But all that include organization of more than 400 seminar, workshop, talks, tutorial, conferences. So you can do so many things in the country. Now coming to the flow of presentation, what is the purpose of today's presentation? The main purpose is to inspire you, to motivate you, uh, to empower you, to get benefit, to build your career. You take hold of your own career. پرسوں جب طاہر صاحب کی ٹاک چل رہی تھی نا, میرے کنکلوڈنگ ورڈز یہ تھے, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے کہا کہ جہاز جو ہے نا وہ ایئر بورن ہو گیا ہے, اور آپ سیٹ پہ نا اپنا بیلٹ ٹائٹ, آپ سوچ لیں کہ مجھے ابھی یہ انٹرپرینورشپ میں یہ کرنا ہے.
انہوں نے تو کوئی پتہ نہیں 2-3 ہزار پرابلمز بتا دیے. میرے خیال میں نے تو ایک ٹرک پہ غور کیا, ایک ریلوے فاٹک کراسنگ پہ غور کیا, تو اس میں پتہ نہیں کتنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بن سکتے تھے. اور کوئی راکٹ سائنس کی کوئی اتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, خالی کچھ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. وہ انڈیویجول کچھ میں کیس اسٹڈی بتاؤں گا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. دوسرا میرا یہ ہے کہ دنیا اتنی اوپن ہو گئی ہے, دیر آر سو مینی اسکالرشپ اپرچونیٹیز اویلیبل. آپ اسکالرشپ اپرچونیٹیز ضرور اویل کریں. اس کے لیے ہم نے ایک کتاب بھی پوری لکھی ہے, تو اس کا بھی میں وہ پی سی کی ویب سائٹ پہ فری اویلیبل ہے, اس کا تھوڑا سا ذکر کروں گا. اور آپ ٹارگیٹ ضرور سیٹ کریں, وہ بھی میں کہ کچھ لوگوں نے کیسے ٹارگیٹ سیٹ کیے اور کیسے انہوں نے اچیو کیا. ایون میں آئی ول ٹیک یو تھرو اے جرنی آف مائکرو پروسیسر, جو میری اپنی فیلڈ تھی, جس میں میں نے پی ایچ ڈی کی 1989 میں. 90 میں جب میں پاکستان آیا, لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں نے پی ایچ ڈی مائکرو پروسیسر ٹیکنالوجی میں کیا, تو لوگ جب دوسرے انٹروڈیوس کرتے تھے مجھے, تو کہتے تھے یہ ینگ پی ایچ ڈی کر کے آیا, میرا 55 سال وزن تھا, ایسے بچہ لگتا تھا. کچھ تو ابھی بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ میں کوئی چینج نہیں آئی, ابھی بھی بچہ لگتے ہیں. تو وہ کہتے تھے یہ ایک پتہ نہیں کس چپ ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کر کے آیا جس کا نام ہے مائکرو پروسیسر سر. تو میرا کہنے کا ہے کہ اس زمانے میں انٹرنیٹ چیزیں نہیں ہوتی تھی, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا ٹیکنالوجی کیا چیز ہے, کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. وی ہیو بین, تھینک گاڈ, وی ہیو بین سو لکی, سو لکی, سو لکی. ایک دن ایم آئی ٹی میں کوئی کام ہو رہا ہے, وہ میرے خیال میں ود ان سیکنڈز ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ تھینکس ٹو دس چپ ریولیوشن, اس کا میجر کاز ہی مائکرو پروسیسر ریولیوشن ہے. اگر آپ کی انٹرنیٹ آئی ہے, آپ کی آئی او ٹی ہے, آپ جو بھی چیزیں ہیں, میں آپ کو تھوڑی سی کوئک جرنی اور اس کی ایجاد کیسے ہوئی, بڑا امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہے, میں اس کے تھرو لے جاؤں گا. میں آپ کو چیئر لفٹ اسکیئنگ کراتا ہوں کہ آپ ایڈاؤ میں جا رہے ہیں, اس 41 سال پیچھے لے جاتا ہوں, 1981. وہاں اینڈی گروو جو اس وقت انٹیل کا سی او تھا, وہ چیئر لفٹ میں جا رہا تھا, جیسے ہم مری میں چیئر لفٹ یا کہیں جاتے ہیں, 2 لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ 2 کو بٹھاتے تھے, تو ایک لیڈی ساتھ بیٹھ گئی, وہ جانتے تو نہیں تھے, ان کی نہ مسز تھی نہ یہ, وہ 2 کو بٹھا رہے تھے. تو جب وہ اوپر جا رہے تھے, تو لیڈی نے پوچھا کہ بھائی واٹ یو ڈو فار یور لیونگ, اینڈی گروو سے پوچھا. اینڈی گروو نے کہا کہ آئی میک مائکرو چپس. لیڈی بڑی پزلڈ ہو گئی, اس نے کہا آئی ہرڈ اباؤٹ دا چپس, پوٹیٹو چپس, اور یہ مائکرو چپ کہاں سے آ گئی. تو دیکھیں ایٹ دیٹ ٹائم 1981 میں مائکرو چپس کی یہ بات تھی. اور اف وی کم بیک ٹوڈے آور لائف, ہاؤ مچ ورلڈ ہیز چینج آفٹر دیٹ چیئر لفٹ کنورسیشن. مائکرو چپس, مائکرو پروسیسر, مائکرو کنٹرولر, امبیڈڈ سسٹم, یہ ہماری ہر فیبرک آف لائف میں امبیڈڈ ہو گئے ہیں. صبح ہم موبائل فون کھولتے ہیں, الارم کلاک, ٹی کافی میں جوسر, سی ڈی پلیئر, ڈش واشر, مائکرو اوون, کیلکولیٹر, یو نیم اٹ اینڈ ایوری تھنگ از ہیونگ مائکرو پروسیسر ٹیکنالوجی. سو مچ سو, میں تھوڑی سی مجھے ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے, یہ پتہ نہیں ہے اس کو, اوکے. ایون مائکرو پروسیسر بیسڈ آئی پل بھی آ گیا, جس کے اندر یہ بالکل چھوٹا, اسی ایموکسل کیپسول آپ لے لیں یا کوئی ٹیبلٹ اسٹینڈرڈ سائز کی, اسی کے اندر اٹ ہیز گاٹ مائکرو کنٹرولر, آر ایف ٹرانسیور, ڈرگ ریلیزر, پی ایچ سینسر, کہ آپ کی کتنی ڈرگ ریلیز کرنی ہے, کتنی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں. آپ جام شوروں کے پتھروں پہ چلیں نا, تو کبھی کبھی ہمارے تو جوتے بھی جلدی گھس جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. عباسی صاحب نے دیکھا ہوگا, اب تو اچھے روڈز بنے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے ایک بلوچ صاحب آئے تھے, نیپرا کے ممبر تھے بلوچستان سے, انہوں نے کہا یار یہاں میں جام شور میں پڑتا سا, 35 سال کے بعد آیا ہوں, وہاں تو جنگل ہوتا تھا, پہاڑیاں ہوتی تھی, یہ تو لش گرین بن گیا ہے, پورا چینج ہو گیا ہے. میں بس آپ کی میٹنگ میں نہیں بیٹھتا, میں تو پورا وہ جگہ گھومتا ہوں. تو ایڈیڈاس نے دیکھیں ایون جو شوز بنایا ہوا ہے, اس میں بھی وہ چپ ٹیکنالوجی, مائکرو پروسیسر بیس سمارٹ شوز بنا دیا, ہر چیز میں سمارٹنیس انٹروڈیوس کر دی ہے, تاکہ آپ کو وہ تکلیف نہ ہو, پاؤں میں جو ہے وہ پراپر کشننگ آپ کو ملے. تو سو ایون وی ٹاک اباؤٹ ٹوڈیز کار, ایک کار کا اگر ہم ذکر کریں تو واٹ وی سی کہ کنٹرول آف بریک, لاک آف ڈور, فیول کنٹرول, ریمائنڈ کہ آپ کا سیٹ بیلٹ بندھا ہوا نہیں ہے, سوری فار ٹائپنگ مسٹیک, بیل لکھا ہوا ہے, آئل کوانٹٹی سینسنگ, ایئر پریشر, ساری چیزیں اس کے مائکرو پروسیسر بیس ہو رہی ہیں. یہ چھوٹی سی چپ ہے جس کی قیمت لیس دین $1 ہے, 60 روپے میں کراچی میں ملتی ہے, 8 بٹ مائکرو پروسیسر.
اور اب ہم تھوڑا سا اس کی ایج کی طرف جائیں گے. یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ ایجاد کیسے ہوئی, بڑی ایک انٹرسٹنگ انٹیل کی سائٹ سے ایک اسٹوری میں نے لی ہے. اچھا 1971 میں فرسٹ ایور مائکرو پروسیسر انوینٹ ہوا, اور انٹیل انجینئر سے انوینٹ کیا 4004. بہت پریمیٹیو, بہت خستہ قسم کا, کسی کام کا اب نہیں ہے. 2300 ٹرانسٹر ہے, جہاں ہم بلینس ٹرانسٹرس کی بات کر رہے ہیں, اور 50,000 کیلکولیشنز وہ کرتا تھا, جب ہم اب ٹریلینس انسٹرکشنز پر سیکنڈ کیلکولیشن کی بات کرتے ہیں. تو آج کے ٹائم کے حساب سے وہ کچھ بھی نہیں تھا. اب میں آپ کو تھوڑا سا نا یہ جو ہماری ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے نا, ان کو انٹریکٹ کراتا ہوں کہ ہسٹری کیا ہے اس اتنی بڑی چپ جس نے پوری دنیا کو بالکل چینج کر دیا, آئی ٹی ریولوشن لے آئی. اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ کیا ہوا کہ 3 لوگ کٹھے ہو گئے, ایک کا نام بوب نوائس ہے, گارڈن مور تھا, اینڈی گروو. یہ نام ذرا آپ ضرور یاد رکھیے گا, نوائس, مور اور گروو, یہ 3 لوگ تھے. ان کا مشن تھا کہ کوئی ایسی ریولوشنری ٹیکنالوجی ہم بنائیں دیٹ مسٹ بی سو پاورفل. ان کا مین تو تھا کہ اسپیڈ فاسٹ کیلکولیٹر بنائیں, لیکن دیکھیں یہی چپ ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا, لیکن انٹیل نے اپنی سائٹ پہ اب یہ ڈال دیا ہے کہ ہم نے جب وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کی تھی, ہمارا پرپس تھا اسمارٹ فون بھی بنے, پرسنل کمپیوٹر بھی بنے, ڈیجیٹل ویڈیو بھی بنے, WW بنے, تو اور کئی نیو انوینشن بنے. حالانکہ اس وقت تو ان کو ایک کیلکولیٹر بنانا تھا جو آگے ہم دیکھتے ہیں. along with others you are unhappy with the way things are going at work. ایک فیئر چائلڈ کمپنی تھی سیمی کنڈکٹر, وہاں پہ یہ کام کر رہے تھے, لیکن انہوں نے یہی تھا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. تو ان کے پاس کچھ چوائسز تھی, اسٹے اینڈ ٹرائی ٹو میک اٹ بیٹر, گو ٹو ورک فار کمپیٹیٹر, اور اسٹارٹ یور اون کمپنی. تو کچھ اس طرح کی چیزیں ان کے ذہن میں آئی. تو یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کیا ڈیسیجن لیا, اس کا رزلٹ کیا نکلا. میں ابھی نہیں کہتا کہ آپ ان میں سے کون سا آپشن لیں. what going to be your next step? You have decided to form a new company. بھائی چھوڑو فیئر چائلڈ کو, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نیو کمپنی کرتے ہیں. سو ناؤ واٹ؟ تو انہوں نے, ایک منٹ مجھے اسکرین کو یادوں میں, ہاں, ٹائم ٹو لائن اپ انویسٹر. پیسے نہیں تھے ان کے پاس, کمپنی تو بنا لیتے ہیں, وینچر کیپیٹل جس کو VC کہتے ہیں, کہ وینچر کیپیٹل کے پاس جائیں, کوئی انویسٹمنٹ لے آئیں, اور کوئی فائنینشیل پروپوزل اچھا سا بنائیں, جو موسٹلی ضرورت ہے, جس کا طاہر چودھری صاحب نے بھی ذکر کیا. تو آئیدر یو گاٹ اے چوائس, گو ہوم اینڈ ٹائپ 1 page بزنس پلان, یا آپ ہائر کریں MBA کو ٹو رائٹ اپ آفیشیل ڈاکیومنٹ, آسک ٹو ایڈوائز فرام انٹرپرینور سپورٹ گروپ, ہائر اے پروفیسر فرینڈ فرام اسٹینفورڈ بزنس اسکول. تو اس طرح کے آپ کے پاس مختلف چوائسیز تھے. اب کیا ہوا نیکسٹ؟ اچھا نیکسٹ یو ہیو گاٹ یور بزنس پلان. بزنس پلان بن گیا, یو ہیو گاٹ ٹو گیٹ اے فنڈنگ. اب پرابلم فنڈنگ کا آ گیا. اب فنڈنگ کے لیے آئیدر یو گو ٹو سلیکان ویلی, کال دا وینچر کیپیٹلسٹ. یہ میں کہوں گا کہ سب کو دیکھنا چاہیے کہ وینچر کیپیٹلسٹ ہوتا کیا ہے, دنیا میں کیسے کام کرتا ہے, اور پاکستان میں بھی کئی آرگنائزیشن ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں. اسی وینچر کیپیٹلسٹ پہ وہ فیئر چائلڈ جو ہماری IC's ڈیزائن کمپنی تھی کام کرتی تھی, یا اپلائی ٹو بینک لون, یا اپنا گھر جو ہے وہ مارگیج پہ رکھ لیں, یہ ان کے پاس چوائسیز تھی. اب انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے ایک کمپنی بنا دی. انٹیل واز اے گروئنگ کمپنی وتھ فرسٹ ایئر ریونیو 2672 ٹوٹل ریونیو تھا ڈالر کا. میرے خیال میں آج کل کی تنخواہ بھی نہیں ہے, اب دیکھیں پورے سال کا. ایئر لیٹر یو آر ہیپننگ اے کمپنی, یو آر میکنگ میموری چپس. تو انہوں نے کمپنی بنا دی. اب میں تھوڑا سا یہاں آپ کا تھوڑا سا امتحان لوں گا, یہاں میں سامنے تو وہ ہم انٹریکٹ تو نہیں کر سکتے. میں 3 ناموں پہ جاؤں گا. دیکھیں بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے نام تھے بوب نوائس, گارڈن مور, اینڈی گروو. اینڈی گروو کو تو میں نے آپ کو چیئر لفٹ میں دکھا دیا. اب جو بات آ رہی ہے بوب نوائس, گارڈن مور, کیا ہوا, یہ دونوں نے پیسے بھی مل گئے, چیزیں, بزنس پلان ہو گیا, اپروو ہو گیا, کمپنی کا نام کیا رکھیں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میرے خیال میں آج کی اس ٹاک میں. ایک چیز انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم دونوں نے اتنی محنت کی ہے, بڑی کمپنی چھوڑی ہے, اس کا نام رکھتے ہیں. مور نے کہا میرا نام پہلے رکھو, میں تم سے ایج میں بڑا ہوں, اور نوائس کو کہا تمہارا سر نیم لیتے ہیں, مور نوائس, مور نوائس.
یہ جو ہمارے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں خارکا کے سارے آئی سی ٹی کے وہ مور کو جانتے ہیں. مورس لا جو ہے وہ بڑا فیمس ہے. مور لا یہ ہے کہ ہر 2 سال کے بعد چپ جو ہے وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے, پروسیسنگ پاور اس کا بڑھتا جاتا ہے. یہ مورس لا اس نے کوئی آج سے 30 سال پہلے دیا تھا. تو انہوں نے یہ کمپنی کئی, یہ گئے اسٹینفورڈ میں پروفیسر کے پد. اب دیکھیں پروفیسر کی بڑی انٹرسٹنگ بات, انہوں نے کہا ہم جو ہے یہ مور نوائس ہم نے کمپنی کا نام رکھا ہے, یہ بزنس پلان ہے, یہ کام کرنے. ان کا باقی تو سب چیز ہے, لیکن خدا کے بندے تم نے جو نام رکھا ہے, لوگ کہیں گے جو ہماری آئی سی ہوتی ہے نا, جو لوگ ٹی ٹی ایل ٹرانسٹر لاجک جو آئی سی میں پڑتی ہے جانتے ہیں, وہ ان کو پتا ہے کہ اندر آئی سی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, سوئچنگ ہوتی ہے آن آف آن آف آن آف آن آف, کچھ بھی نہیں ہے, اور 0 1 وہ بھی پاور کا آن آف ہے. تو انہوں نے کہا خدا کے بندے وہ تو پہلے اتنی نوائز جنریٹ کرتی ہے اور تم کہو گے مور نوائز, یہ تو تمہارے نام اس کمپنی کو تو یہ چلے گی نہیں. تو اس نے بیٹھ کر کیا کیا, انٹیل کا نام دیا. انٹیل کیسے نکلا, انٹیگریٹڈ سے اس نے انٹیل لیا اور الیکٹرانک سے اس نے ای ایل لیا. تو دیکھیں ایک پروفیسر نے ان کو ایسا نام دے دیا کہ اس کی ایک ریفلیکشن بڑی اچھی ہو گئی. سو انٹیل کمپنی واز فارمڈ. اب ان کی کیا کمرشل پروڈکٹ, یہ کہ انٹیگریٹڈ سرکٹ بنائیں, مائکرو پروسیسر بنائیں, میموری چپس بنائیں, ریڈ اونلی میموری بنائیں. تو یہ میں سب پہ چھوڑوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اور ہسٹری میں دیکھیں. اچھا, مین وائل کیا ہوا کہ ایک جیپنیز کی کمپنی بہت بڑی, بزی کام, انہوں نے پورے ان کے سی او ٹریول کیا. دے وانٹیڈ ٹو ہیو اے کیلکولیٹرس, جس میں انہوں نے سوچا کہ 12 چپس کے بغیر وہ بنے گا نہیں. تو آئیدر دے شوڈ ڈکلائن دا آفر, ہائر اے سب کانٹریکٹر, کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی اتنی چپس بنانے کی, یا ٹیک دا جاب کانفیڈنٹ یو ول تھنک آف سم تھنگ ایلس, کوئی ایسی چیز بنائیں تاکہ اس 12 چپ کو 1 چپ میں کر دیں. تو ان کا ایک ٹریڈ آف تھا, انجینئر تھا انٹیل کا, اس نے کہا اٹس ویری ایزی, لیٹ us put all these 12 chips function into 1 chip, and that 1 chip is nothing, that became the microprocessor. اس کے لیے پورا ایک دن چاہیے کہ اندر یہ کام کیسے کرتی ہے, اور انہوں نے کیسے ایڈریسنگ موڈ اور ڈیٹا لائن سے ایڈریس لائن کو کنیکٹ کیا کہ ایک 16 لائنس ہیں جو 64 میموری کو صرف 16 لائنس کیسے ایکسیس کرتی ہے, جہاں آپ کو 64,000 لائنس چاہیے. تو انہوں نے ٹریڈ آف نے یہ کیا. اچھا, اب انٹیل کے لیے کیا تھا, ورکنگ ٹو ریئلائز ہوفس آئیڈیا کہ اس کو بائی کریں, کل خدا نہ خواستہ کام بھی نہیں کرے تو فیلیور ہو جائیں گے, اور بزی کام کو کیا جواب دیں گے, یا اس کا وہ رسک لے لیں. تو انہوں نے 3 مہینے کا they have 3 months to get the job done, different options ان کے پاس آئے. All of a sudden you realize Intel just invented a great product. بزی کام کے پروجیکٹ پہ جپنیز کا سارا خرچ, انہوں نے ایک نئی چپ ایجاد کر دی, مائکرو پروسیسر چپ. تو اب آپ کے پاس یہی چوائس تھی کہ آئیدر یو فلائی ٹو جاپان اینڈ بزی کام, کیونکہ فنڈ انہوں نے دیا تھا, اب ان کے ساتھ بات کریں, یا گو ٹو دا ویگن ویل بار اینڈ کرائی ان یور بیئر, یو نو جب خوشی ہوتی ہے وہاں وہ بڑا بیئر پیتے ہیں, اور یا ہائر اے پیٹنٹ اٹارنی امیڈیٹلی کہ اس کو پیٹنٹ کرائیں تاکہ یہ دنیا کی ٹاپ نوچ کمپنی بن جائے چپ ڈیزائننگ کی. تو اب دیکھیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا. Your investment pays off. The microprocessor goes on to live long and happy life, making inanimate objects like traffic light, phones, smarts, eventually computers. IBM picks up Intel chip to brain of its PC. 12 اگست 1981 کو یاد رکھ لیں, 12 اگست, it's what 12 August 1981, IBM launched its first PC based on Intel microprocessor chip. 8086. اچھا, the number of microprocessor grows into billion, اتنی ڈیمانڈ ہو گئی. اب آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے 4 جوابوں میں. The creation of a multi-billion-dollar company, the creation of thousands of jobs and new industries, exponential increase in microprocessor performance, all of the above. آپ نے سارے کر دیے, all of the above. تو اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں گے. Okay, so here comes, we compare that time chip 4 bit کی تھی, صرف 4 bit, ایک 1 byte ہے نا. اب جاوید سلیم قریشی صاحب کا جو جے ہے یا
अब्बासी साहब का ए है, उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और उसकी हमने 8 बिट में रिप्रेजेंट होती है, लेकिन ये बेचारा 4 बिट पे काम करता था। 10 माइक्रोन टेक्नोलॉजी थी। 2300 ट्रांजिस्टर थे, जो आजकल के इस मोबाइल में भी 2-2 बिलियन ट्रांजिस्टर बने हुए। क्लॉक स्पीड 108 किलोवाट्स, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड 0.06, इसकी माने सिर्फ 60,000 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता था। और रात मैंने डेटा डाउनलोड की i9 की, ये रात मैंने अपडेट किया, जो 2020 में लेटेस्ट 10th जनरेशन प्रोसेसर आया। 0.01 माइक्रोन टेक्नोलॉजी मींस नैनो टेक्नोलॉजी, ये आपका 10 नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेसर हो गया। मोर देन 100 मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, क्लॉक स्पीड आपकी 4.60 गीगाहर्ट्ज, एग्जीक्यूशन मिलियंस की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रिलियंस, 412,090 मिलियंस इंस्ट्रक्शन, दैट इज 4 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसलिए ही तो आपकी फास्ट ये चिप बनती है। एक मैंने डॉन में आर्टिकल लिखा, मैं बच्चों को, जो यंग जनरेशन को बताना चाहूँगा कि इस चिप को अगर हम ये जो स्विचिंग करती है ऑन ऑफ कुछ भी नहीं है, 0101 करती है, ये मुझे 35 साल लगेंगे। जो 1 सेकंड में करती है जितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, मुझे 35 साल लगेंगे एक बिजली का स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करने में। तो इतनी ये कोई कुछ भी नहीं है, ये स्पीड की वजह से सारी चीज जो है वो अचीव हुई है। देखें, यू जस्ट हैव अ ब्लिंक ऑफ आई 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म्ड। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ नैनो सेकंड और पिको सेकंड की, कि 1 ट्रिलियन ऑफ जो सेकंड है उसमें उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। तो वन कैन इमेजिन द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द माइक्रोचिप, एंड दैट हैज ब्रॉट द रिवॉल्यूशन। और एक उसका बैकग्राउंड भी आपको बता दिया। दुनिया का जो मोस्ट रिनाउंड एस्ट्रोफिजिक्स, जिसने हमें बुक दिया हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्लैक होल, यूनिवर्स इन नटशेल, जो 1960 से डिसेबल्ड था, उसने कहा कि आई एम द मोस्ट कनेक्टेड पर्सन थैंक्स टू द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। आप नीचे उसकी कोट अनकोट मैंने लिखा है, सॉरी नेक्स्ट पे चला गया, आई कॉन्ट स्पीक और मूव बट आई एम स्टिल प्रोडक्टिव, से हॉकिंग, थैंक्स टू द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। तो देखें टेक्नोलॉजी से हम कितनी लाइफ इजी कर रहे हैं। अमेरिका में 4 मिलियन, कोई सोचेगा नहीं, 1986 के एक्सीडेंट में कई वो उन लोगों का $3,000 में माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड आर्टिफिशियल हैंड है, जो वो कैन वाइटन का एक एग्जांपल उन्होंने अपना इंटेल कंपनी ने लिखा है कि ही इज हैविंग ऑल नॉर्मल लाइफ। वो अपना फील करता है प्रेशर, वेट, टेम्परेचर, हर चीज। और हैविंग और अमेरिका के जो 4 मिलियन एम्प्यूटीज हैं, उनको एक नई लाइफ मिल गई है एक इस चिप की वजह से। आप जापान चले जाएं, मैं लकीली 2017 में गया, मैंने ये टॉपिक तो स्लाइड पहले लगाई हुई थी, लेकिन मैं और वाइफ IEEE की एक कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने इनवाइट किया था, हम गए। वाकई हमने देखा कि उनका जो WC जो कमोड सिस्टम है बड़ा, उस सीट वार्मर भी लगा हुआ, ऑटोमेटिक लिड ओपनर है, वाटर स्प्रे भी है, ब्लो ड्रायर है, नो नीड ऑफ टॉयलेट टिश्यू, बड़ा फ्रेंडली है। लेकिन जो बड़ी मुश्किल जो बात है कि वो आपका जो यूरिन, ब्लड शुगर, ये सारी जो है ना, रिपोर्ट भी भेज देता है डॉक्टर को अगर कोई ट्रिगर इवेंट जनरेट होता है, बढ़ गई है, भाई आज तुम्हें ब्रेकफास्ट में ये नहीं खाना है, लंच पे ये नहीं खाना है, तो ये भी चीज उसका हिस्सा है। तो आप एवरीवन मस्ट बी नोइंग कि मलेशिया ने बहुत, महातीर मोहम्मद ने लीड ली और उन्होंने मल्टीमीडिया कॉरिडोर, पूरा जो साइबर जाया सिटी है, पूतरा जाया नेशनल कैपिटल, पेपरलेस ब्यूरोक्रेसी, वो भी कहते हैं थैंक्स टू द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के वी हैव अचीव्ड दैट वन। सो व्हाट वी सी हियर, मैं दोबारा कहूँगा कि चेंज इज इनएविटेबल। जब हम इतनी चीज़ें लाते हैं तो ये तब्दीली, और हम आजकल वैसे भी बात तब्दीली की कर रहे हैं, हमें खुद को चेंज करना चाहिए। दुनिया किस तरफ मूव हो रही है, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम उससे कैसे फ़ायदा लें। तो थैंक्स टू दैट माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी विच हैज़ ब्रॉट रिवॉल्यूशन। हमारे पास देखें आज जूम में, अगर नहीं तो मैं ट्रैवल ही नहीं कर सकता, लेक्चर भी नहीं दे सकता, हम सब लोग इतने कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मैं ज़रा ये बात करूंगा कि आज का जो टीचर है, टीचर हैज़ बिकम नाउ सोर्स, ये सोर्स ऑफ नॉलेज था, सोर्स की जगह मीन्स ऑफ नॉलेज हो गया। मैं एक और स्लाइड इंटरेस्टिंग बताऊंगा,
جو میں نے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کی فرسٹ ڈین کانفرنس میں پریزنٹ کی تھی، اس وقت بنائی تھی کہ ٹیچر اب سورس سے مینس آف نالج کیسے بنائے اور ہم کیسے نیو نالج کریٹ کریں. سو اٹ از ویری اسینشیل. میں نے پہلی سلائیڈ میں کہا کہ وی ہیو ٹو سیٹ ٹارگیٹ اینڈ وی ہیو ٹو سیٹ آور گولس، اور اس ادروائز وی کین ناٹ سروائیو. سروائیول از فار دیٹ فٹیسٹ. اور اس میں ہمیں ڈٹرمینیشن بھی چاہیے، پرسسٹنس بھی چاہیے. ہم فیل بھی ہوں گے لیکن فیل کو ہمیں فرسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ سمجھنا چاہیے. تو ہمیں جو بہت ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں یہاں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے کہ سکسیس از یور برتھ رائٹ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیا ہے اور ہمیں ڈیفینیٹلی اس ٹیلنٹ کا فائدہ لینا چاہیے. اور اس میں ایک چیز جو ہے، دو چیزیں دنیا میں مجھے پتہ نہیں ایسے لگتا ہے مفت میں ہوتی ہیں. ایک سمائلنگ فیس، کسی کے سمائل دینا، ہنسنا، کسی کو ہنسانا. دوسرا ایک ٹائم جو ہے نا، یہ ہے تو دونوں بڑے پریشیس ٹریجر ہیں. ان کا ایک ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے. تو ایک میری سلائیڈ ہے، بہت پاپولر ہے، میں اس کے تھرو جاؤں گا. ایک بچہ جو اسٹوڈنٹ 1 سال کے لیے رہ جاتا ہے، فیل ہوتا ہے، ٹرم بیک ہوتا ہے، ایئر بیک ہوتا ہے، 1 سال دیکھیں اس کے لیے اس ہیل آف ٹائم، لائف ڈیتھ والا معاملہ بن جاتا ہے. 1 سال چلا گیا. ایک بیچاری پری میچور بیبی ہے، میرے ساتھ ایک بچہ ہوتا تھا، وہ 1 مہینہ پری میچور تھا، تو وہ پورا اس کا لائف سٹائل ہی چینج ہوتا تھا، وہ بڑا تکلیف میں. اور اس میں ایک بیچارہ، آج کل ہم کووڈ میں چل رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی چاہیے. لیبرر جو ہے وہ بیچارہ مزدور، ایک دن اگر اس کے لیے دیہاڑی نہیں بنتی، اس کا تو بریڈ اینڈ بٹر چلا جاتا ہے. تو ایک دن اس کے لیے جو ہے نا بہت بہت قیمتی ہے، ایک سال کے صدی کے برابر ہے. اور ایک گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، اگر بوائے فرینڈ انتظار کر رہا ہے یا گرل فرینڈ ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں، تو 1 گھنٹہ بھی پتہ نہیں صدیوں کی طرح لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ 1 گھنٹہ گزرے گا، آئیں گے. تو 1 hour از اے ویری امپورٹنٹ فار دیٹ مومنٹ. پھر ہم اگر اپنا ایک جہاز یا ٹرین، ہماری غلطی کی وجہ سے ہم سستی میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے، پلان نہیں کرتے. جیسے آج تو ہم نے، وہ چیئرمین صاحب نے کہا یہ اب 11 بج رہے ہیں، ایگزیکٹلی ٹائم پہ شروع کیا تھا کہ ٹائم پہ ختم کریں. تو 1 منٹ میں اگر جہاز چلا گیا، آپ کی کنیکٹڈ فلائٹ چلی گئی، یہ ہو گیا، تو 1 منٹ آپ کے لیے ریئلی اٹس میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. اس کے بعد ہم بات کریں گے 1 سیکنڈ کی. 1 سیکنڈ کی وجہ سے کہتے ہیں بال بال بچ گئے، ایکسیڈنٹ سے ہم بچ گئے. اللہ تعالیٰ کے شکر ہیں کہ ہم تو 1 سیکنڈ کتنا ہمارا امپورٹنٹ ہے. پھر آتے ہیں 1 ملی سیکنڈ. مائی گڈنس، گولڈ میڈلسٹ ہے، آپ نے 1 ملی سیکنڈ کی وجہ سے گولڈ میڈل اپنا اولمپک کا لوز کر دیا. کیا آپ کا وہ 1 ملی سیکنڈ کی اہمیت ہے. تو ہم ٹائم کو، بہت ٹائم از سو ویلیوبل سیٹ. اس کو ہمیں کتنا دیکھنا چاہیے، ایک ایک ٹائم کا بینیفٹ اس کا ہمیں لینا چاہیے. جیسے میں تھوڑا سا یہاں اپنا ایک مثال دے دوں. کیا ہوا کہ میرے اسٹیپلر جگہ جو ہے نا وہ بالکل فکس ہے، کوئی اسٹیپلر میرا موو نہیں کرتا. ایک دفعہ میں نے دیکھا اسٹیپلر مجھے جگہ سے مل نہیں رہا تھا، تو وائف نے ادھر سے اٹھا لیا اور پتہ نہیں بیٹی کو کوئی پیکنگ کر کے چیز بھیجنی تھی، کچن میں رکھ لیا. تو میرے تقریباً 3 منٹ اس کو پوچھنے میں اس میں چلے گئے. 3 منٹس ور ہیل آف ٹائم فار می. میں دوسرے دن گیا بازار، میں نے 10 اسٹیپلر لایا. میں نے کہا اب ہر جگہ پڑا ہوا ہے، میرے 3 منٹ کی اتنی ویلیو ہے. سو ون ہیز ٹو تھنک in that perspective. اور ہمیں I would again say we should not underestimate ourselves. We are really born to innovate. انوینشن علیحدہ چیز ہے، انوویٹ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. میں پتہ نہیں یہاں ابھی نظر آئے گا یا نہیں. یہ ایک میں پچھلی دفعہ I don't know whether you can read کیمرا میں، کیونکہ وہ میں نے بیک گراؤنڈ دیا ہوا ہے. یہ ہارورڈ یونیورسٹی پڑھنے میں آ رہی ہوگی. تو یہ ہارورڈ یونیورسٹی نے پین کے اندر ہی پروفیسرز کے لیے یہاں انہوں نے یو ایس بی ڈال دیے. یہ یو ایس بی اس کے اندر ڈال دیے، سو ایزی. تو دس از نتھنگ، ناٹ انوینشن، بٹ ایک چھوٹی سی انوویشن نے کتنی لائف کو آسان کر دیا ہے کہ وہ اس کو یوز کر لیں. تو ہمیں اس طرح سے سوچنا پڑے گا. اوکے، سو ناؤ میں نے جو اپنا ایک چھوٹا سا الگورتھم ہے روڈ ٹو سکسیس، میں نے اس دن جو پرسوں انٹروڈکشن کرایا تھا، اس وقت میں نے کہا میں نے خاص ورڈ خاص لوگوں کے لیے کوئن کیا ہے.
اس کو ورڈ کہیں، اس کو منترا کہیں، اس کو جو کچھ بھی کہیں، کیونکہ ہمارے جو بھی یہ سارے انجینئرس جو ہیں یہ بہت خاص ہیں، کیونکہ انجینئرنگ ایجوکیشن جو ہے وہ 3 میجر کمپوننٹ پہ ہے. ایک اس کے جنرل اسپیکٹس ہیں، دوسرا اس کا سبجیکٹ اسپیکٹ ہے، تیسرا اس کا سوشل اور ایتھیکل اور یہ مورل ویلیوز یہ اسپیکٹس ہیں. تو یہ 4 جو اسپیکٹس ہیں تو یہ ہمیں ایک خاص قسم کا آدمی بنا دیتے ہیں، ہمیں نالجیبل بنا دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کیسے کریں، ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کیسے چینج کرنا ہے، ہمیں اپنا جو اسکل سیٹ ہے وہ کیسے، جیسے سی پی ڈیز ہیں، کیسے ہم میکسیمم اس کا بینیفٹ لیں. تو اس خاص کو میں ریپیٹ کرتا جاؤں گا جہاں جہاں کوئی پرٹیکولر اس کے آئیں گے، بالکل ریئل ایگزامپل بھی آئیں گے. لیکن ایک چھوٹی سی میں نے اپنی ایک ڈائمنڈ ڈائری ہے تو بہت پرانی ہو گئی ہے، یہ ہم نے بنائی تھی، یہ پتہ نہیں یہ کیونکہ بیک گراؤنڈ میں نے پی سی کا سیٹ کیا ہوا ہے نا تو شاید کہاں پہ آئے گی، ابھی نظر آئے گی. یہ ایک ڈائمنڈ ڈائری ہے، اس میں میں نے اپنی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو forget injuries, never forget kindness, positive attitudes, burning desire, own everything. ہر چیز میں جب کلاس لے کے نکلتے ہیں، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، بجلی چل رہی ہوتی ہے، بچوں کو ایک دفعہ بتایا میں نے کہ خدا کے بندے یہ 4 پنکھے 4 بلب جل رہے ہیں، یہ تم ہر گھنٹے کے بعد 2 درخت کاٹ رہے ہو. تو اس مثال پہ انہوں نے اب وہ یکدم وہ اس کو بند کر دیتے ہیں. اور یو ہیو ٹو اپریشیٹ یور سیلف. آپ گیو بیک ٹو سوسائٹی. آپ جو ہیلپ میں نے خاص میں لکھا ہے، گیو بیک ٹو سوسائٹی، گائیڈ ٹو یور فرینڈس. چینج ان ایٹیٹیوڈ بھی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، ہم اس کو بھی آگے دیکھتے ہیں. تو ایک ڈائمنڈ ڈائری رکھ لیں، اس میں اس ٹائپ کی جو اچھی اچھی چیزیں ہیں نوٹ کر لیں جو آپ کو لگے کہ یہ آپ کے کیریئر میں میجر رول پلے کریں گی. میں ایک آپ کو ایک ڈائمنڈ ڈائری میں ابھی تک ٹل ٹوڈے میرے پاس میں 10 انگلش کے نئے ورڈز، جیسے عباسی صاحب نے کہا جب میں آیا واپس اور میں لیکچرر تھا اور لیکچر کے ٹائم میری جو انگلش تھی اور واٹ ایور مائی نالج واز اٹ واز سو لمیٹیڈ. اور پھر میں نے جب سے یہ ڈائمنڈ ڈائری میں 10 نئے انگریزی کے ورڈ لکھنا شروع کیے، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، بک، نوٹ بک، یہ میں بہت اس پہ امفیسائز کروں گا. آج کل خیر کمپیوٹر ہے، گوگل اس وقت نہیں تھا، لیکن آج بھی میں نے نا ٹی وی پہ اور وہاں ایک کاپی رکھی ہوئی ہے. اس کا میں مثال دیتا ہوں، جب میں 84 انگلینڈ میں گیا، میں نے اس سے پہلے کبھی انگلش مووی نہیں دیکھی، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ انگلش مووی میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. اچھا وہاں کی سنڈے آیا، سنڈے کے دن ایک مووی آ گئی کہ آل دا پریزیڈنٹس مین، آل دا پریزیڈنٹس مین. جب میں نے دیکھا اچھا یہ تو کون سا وہ امریکن صدر تھا، واٹر گیٹ اسکینڈل، نکسن کے اوپر بنی ہوئی تھی واٹر گیٹ اسکینڈل پہ. آج کل لوگوں کو شاید ینگ جنریشن کو پتہ نہیں ہوگا. تو آل دا پریزیڈنٹ مین میں 2 ایکٹر تھے، رابرٹ ریڈ فورڈ اور ڈسٹن ہاف مین. ان دونوں کے نام میں نے ڈائمنڈ ڈائری اس میں وہ جو ٹی وی ڈائری میں لکھے وہ یاد کرتا رہا. دوسرے دن اتفاق سے سب نے کہا یار یہ فلم اچھی تھی، اور لیکن کسی کو ایکٹرز کے نام یاد نہیں تھے. میں نے کہا نو دے ور رابرٹ ریڈ فورڈ اور ڈسٹن ہاف مین. تو بڑے حیران ہو گئے کہ یو ریمبر انگلش نیم سو کوئکلی. ان کو یعنی میں نے نہیں بتایا کہ میں نے ایک کاپی رکھی ہوئی ہے وہاں میں رٹا لگا رہا ہوں. تو آپ لیڈنگ سائنٹسٹ ہیں، انوینٹر کے، ان کے نام لکھیں. ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ، ان کے پروفائل دیکھیں کیوں رچ بنے ہیں. ہم 1-2 پروفائل دیکھیں گے بھی اپنی پریزنٹیشن میں. پروفیشنل باڈیز کون سی ہے؟ پی سی ہے، IEEE ہے، سوسائٹی آف سول انجینئرس ہے، سوسائٹی آف میکینیکل انجینئرس ہے، جونیئر چیمبر انٹرنیشنل ہے. یہ کئی فری اپرچونٹیز آپ کو دیتی ہیں. ورلڈ فیڈریشن آف انجینئرنگ آرگنائزیشن ہے. یہاں سر میں ضرور بات کروں گا چیئرمین صاحب کے 2004 میں چائنا شنگھائی میں ورلڈ فیڈریشن آف انجینئرنگ ایجوکیشن جس کا ہیڈ کوارٹر فرانس میں ہے اور پی سی اس کی ممبر بھی ہے. تو اس وقت ممبر نہیں تھی 2004 میں، مجھے بھی پتا نہیں تھا. کانفرنس کال آئی، میں نے ایک پیپر سبمٹ کیا، پیپر اپروو ہو گیا. میرے پاس فنڈنگ نہیں تھی. میں نے ان کو لکھا کہ آئی بلانگ ٹو تھرڈ ورلڈ کنٹریز، میرے پاس ٹریول وغیرہ کا فنڈنگ ہی نہیں ہے. میرا پیپر تو ایکسپٹ کیا، ہاؤ شل آئی کم ٹو دیئر. انہوں نے کہا دیٹ از ناٹ اے ایشو. $1700 اپروو کر دیے انہوں نے، پورے ہوٹلس کے، ٹریولس کے، ساری چیزیں. تو آپ یہ اپرچونٹیز ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں. اور ینگ جنریشن اب تو انٹرنیٹ ہے، ہمارے دور میں یہ کچھ چیزیں نہیں تھی. اویل کریں ان چیزوں کو. اور جو آپ کے کور سبجیکٹ ہیں نا، ہمارے کئی ینگ انجینئر میرے پاس آتے ہیں
सर हम सीपीडी अटेंड कर रहे हैं लेकिन वो पीईसी का जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई नहीं करें। खुदा के बंदे, आपने जो ओम्स लॉ पढ़ा है उस ओम्स लॉ को तो नहीं भूले ना, वो तो आपका ब्रेड एंड बटर हो गया है ना। तो जो बेसिक चीजें पढ़ी हैं, जो डेफिनेशन या याद नहीं रहती, तो आप थोड़ा रिपीट कर लें, 2 बार 3 बार 5 बार, जो भी कोर्स सब्जेक्ट्स की चीजें हैं वो आप दोबारा देख लें, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, एक अहमद ज़ोयल है, ये किताब भी मेरे सामने शायद पड़ी हुई है, मैंने वहाँ पे भी दिखाई है, लेकिन मैं अपने, ये अहमद ज़ोयल की बुक है, ये नोबल लॉ प्राइज है, और ये इजिप्ट की गलियों में ही, और ये फ्री बुक अवेलेबल भी, आप गूगल करके फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ इन्होंने कैसे अपनी लाइफ गुजारी है, क्या इन्होंने नॉवल की तरह अपनी सक्सेस स्टोरी रखी है। वॉक्स ऑफ लाइफ टू द नोबल प्राइज 99 में इनको फेमटो सेकंड मेजर करने पे वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उस पे उनको मिला। और हमारे पाकिस्तान से जो नोबल लॉरिएट हैं उनके भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वी हैव टू टारगेट फॉर वेरी हाई। फेमटो केमिस्ट्री जो है फिजिकल केमिस्ट्री की एरिया है, दैट स्टडीज केमिकल रिएक्शन, और इन्होंने फेमटो सेकंड 10 रेज टू पावर -15 सेकंड में उसको मेजर किया, और ही गॉट दैट नोबल प्राइज। ये मैं इत्तेफाक से खुद भी ये फोटो देख के आया हूँ। 2005 में आई ट्रैवल टू स्वीडन, वहाँ जो उनका नोबल उनका जो हॉल है वहाँ पे, और ही अहमद ज़ोयल मेट विद द प्रेसिडेंट। अब देखें आपकी क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है जब आप इस लेवल पे जाते हैं। लकीली लास्ट ईयर 2 years बैक आई वाज इन न्यू जर्सी, आइंस्टाइन का जो प्रिंसटन था वो भी विजिट किया। मेरे एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों वो भी खड़े हैं। और जो चीज़ें हैं कि हमें, आई डोंट नो व्हाई वी से दिस इज इम्पॉसिबल, हम आई एम पॉसिबल ही पढ़ना चाहिए इम्पॉसिबल को, जो हमारी तरबियत होनी चाहिए। सो whatever failure is to teach us new things, not to block our growth. तो हमें उससे अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। हमारे अब्बासी साहब, फैजुल्लाह अब्बासी साहब बार बार कहते हैं, जब गोरे हमारे पास आते हैं और हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं और जो प्रॉब्लम देखते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी तो लेबॉर्ट्री है, तुम्हारी तो चांदी बनी हुई है, तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तुम इनके हल निकालते जाओ, तुम्हारे ग्रेजुएट्स को तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन क्या है, हम वो छोटे छोटे प्रॉब्लम को पता नहीं इग्नोर करते हैं, उसको देखते नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए, वो भी मैं आगे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा। सो हमें जो है सम कोट्स हैं कि वी कैन नॉट चेंज द विंड बट देन हम वी हैव टू एडजस्ट अवर सेल्स। तो हमें उस तरफ अपना बेड़ा जो है उस तरफ करना चाहिए। तो एक मैं क्विकली सर जाऊंगा कि जो हमारी यंग जनरेशन है, फेल कौन कौन लोग फेल नहीं हुए हैं। कोको कोला ने, खुदा की बंदी, इतनी बड़ी कंपनी ने पहले साल में सिर्फ 400 डिब्बे साल में बेचे। अब तो हम मेहरान यूनिवर्सिटी में, दाऊद यूनिवर्सिटी में, कहीं पे कैंटीन पे डेली क्या, अब मेरे ख्याल में 2-4 घंटे में 400 को सेल हो जाती हैं। बास्केटबॉल, माइकल जॉर्डन था, उसको हाई स्कूल ने ही रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हें तो खेलना ही नहीं आता, टीम से निकाल दिया। जोसेफ किपलिंग जो है वो, उसको फेमस पोएट स्टोरी राइटर को निकाल दिया। मैं क्विकली जाऊंगा। चर्चिल वाज नॉट एक्सेप्टेड इन ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज। आइंस्टाइन की तो कई मशहूर किस्से हैं, उसकी तो डॉक्टोरल जो डिजर्टेशन थी, उसको उसने कहा कि ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट है और फैंसीफुल है, जो सुपरवाइजर था उसने शुरू में। और अलेक्जेंडर ग्राम बेल, उन्होंने जो टेलीफोन इन्वेंट किया, तो जब उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को डेमो दिया, उन्होंने कहा कि इट्स अमेजिंग इन्वेंशन बट हु इज गोइंग टू यूज इट। उस वक्त उनको था 2 फोन है, एक वाशिंगटन में, एक और दूसरी स्टेट में, और कौन यूज करेगा। लेकिन एक, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अवर यंग जनरेशन नोज के ग्राम बेल ने फोन की तरफ गया क्यों। क्या हुआ कि ग्राम बेल की जो मिसेस थी ना, वो बेचारी बहरी थी, सुनती नहीं थी, शी वाज डेफ। तो उसने कहा कि इसके लिए मैं कुछ बनाऊं, वो डिवाइस करूं ताकि हम कम्युनिकेट करें। उसने कहा नहीं, तुम एक डिवाइस नहीं बनाओ, ऐसी डिवाइस बनाओ जो मेरी माँ है, तुम्हारी सास, वो भी बहरी है। तो ही वाज अबाउट टू डेवलप डिवाइस फॉर दैट पर्पस, और एंडेड अप विद द टेलीफोन, जो हमें पूरी हमारी लाइफ को कितना बेनिफिट दे रहा है। वी मूव फर्दर। ये हेनरी फोर्ड
کی بھی بڑا قصہ ہے، وہ عباسی صاحب زیادہ بتائیں گے. فورڈ کمپنیوں کو رہائش بھی وہاں یو ایس میں کچھ عرصہ رہ کر آئے ہیں. تھامس ایڈیسن جہاں رائٹ پہ میں نے آئی واز لکی IEEE کے ایک ایونٹ میں گیا نیو جرسی میں، اور انہوں نے جو پہلا بلب ڈیمو دیا تھا نا وہ وہیں پڑا ہوا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہی کیریڈ آؤٹ 10,000 ایکسپریمنٹ 6,000 ایکسپریمنٹ ہی فیلڈ، لیکن ایک ایکسپریمنٹ آخری میں وہ سکسیسفل ہو گیا. تو وی ہیو ٹو لک انٹو دوز تھنگس. امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ ہی واز پیرالائزڈ ود دا پولیو، اور 4 times, not at 2 times, 4 times in the history he became the president of America. Walt Disney was fired by newspaper editor for lack of idea. جس بندے کو نکال دیا اور اس نے کیا ایک ڈزنی ورڈ بنا دیا جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو quickly we will go. Honda, he was rejected for a job as an engineer at Toyota Motor, اس نے ہونڈا بنا دی. رولنگ ہیری پوٹر آپ نے وہ فائرڈ فرام ہر جاب، سیکریٹری تھی. تو بل گیٹ، اس کے تو ٹیچر نے کہا کہ بل اف یو بیکم اے ٹرک ڈرائیور یو ہیو ڈن سم تھنگ گڈ، اور اس کے آنکھوں میں ایک آنسو آ گیا. اور وہی ہارورڈ یونیورسٹی اس کو کنووکیشن میں بلا رہی ہے کہ وی آر دا بل گیٹس نیشن. انہوں نے یہ بلا دیا کہ ہم امریکن ہیں، وی آر دا بل گیٹس نیشن. بل گیٹ کی جب میں نے آٹو بایوگرافی پڑھی، اس نے کہا میرے 2 بار میرے آنکھوں سے آنسو آئے. ایک دفعہ مجھے ٹیچر نے کہا بل یو وونٹ بیکم ایون ٹرک ڈرائیور، اور دوسرا جب میں کنووکیشن میں گیا ہارورڈ میں، اور ہارورڈ والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، تیز ہیں، کہ وہ مجھے اورینٹیشن میں نہیں بلاتے، کیونکہ اورینٹیشن میں کہوں گا میں جیسے بھاگ گیا تم بھی بھاگ جاؤ. تو دے انوائٹڈ ہم ان کنووکیشن ایز اے چیف گیسٹ، اور وہاں پہ انہوں نے وہ ہر جگہ لکھا ہوا تھا کہ وی آر بل گیٹس نیشن. تو ونس یو گیٹ اے چیلنج، یو گیٹ اے فیل، یو ڈو سو مینی تھنگس. تو لائک روزویلٹ کا جو کوٹ ہے کہ بلیو یو کین اینڈ یو آر ہاف وے دیئر. اور ایک یہ دھیرو بھائی امبانی کی ریلائنس گروپ کی ہر ایک کو قصہ مشہور ہے کہ وہ تو ایک قسم کا ایک چھوٹا سا کلرک تھا، اور ایک CEO کی آفس میں کوئی فائل دینے گیا، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ بلیو یو کین اینڈ یو آر ہاف وے دیئر. یہ ایک کوٹ پڑھی اور اس نے اپنی مور دین $20 بلین کی کمپنی بنا دی. تو دیکھیں ایک چیز آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. اب ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ پروفائل پڑھنے جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک مے بی 5% پیپل نو آر دیٹ. ایک بیچارہ غریب بچہ 1816 میں فیملی واز تھرون آؤٹ فرام دا ہوم، کیونکہ ان کے پاس رینٹ وغیرہ کا دینے کے لیے نہیں تھے. یہ بورن 1809 میں ہوا، 7 سال کا تھا بیچارہ، اور اب 9 سال کا تھا تو ماں بھی چلی گئی، مدر ڈائیڈ. اب اس کے پاس کیا رہا، تھوڑا دھندا بزنس شروع کیا. 1831 ہی فیلڈ ان بزنس ایٹ دا ایج آف 21. تو اس نے کہا یار باقی تو کچھ نہیں، تو آپ سیاست میں ہی قدم رکھتے ہیں. اس میں گیا تو ہی آلسو لاسٹ دی لیجسلیچر جو اس کا تھا، وہاں سے بھی نکلا. اور ایک لا اسکول میں جاب ملی تھی، وہ بھی اس سے بھی بیچارہ فارغ ہو گیا. اب اس کو کچھ سکسیس نظر آ رہی ہے. 1834 اس نے کہا دوبارہ میں الیکشن میں سیاست میں پاؤں رکھتا ہوں، اور اس دفعہ وہ جیت گیا. تو ایفرٹس کرنے سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں آگے کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. 1835 he was engaged. Few days later his sweetheart died. اب بیچارے کی جو گرل فرینڈ تھی یا جو بھی تھی، he became again heart broken اور نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اس کا. 43 میں اس نے کہا میں کانگریس کی الیکشن لڑتا ہوں، یہاں پہ بھی بیچارہ ہار گیا. اچھا 1846 ہی رین فار کانگریس اگین، یہاں ہیئر ہی ون دا الیکشن. اور اب یہ واشنگٹن چلا گیا اور ہی ڈیڈ اے ویری گڈ جاب دیئر. اچھا اب یہ واشنگٹن میں جب پہنچا ہے تو اس نے 1848 میں دوبارہ ری الیکشن کانگریس تھی، ہی لاسٹ اگین. ہاؤ مینی ٹائمز. 1854 رین فار سینیٹ آف US، ہی اگین لاسٹ. 1856 لاسٹ وائس پریزیڈنشل الیکشن آف ہز پارٹی، وہ بیچارے کو پارٹی میں بھی کوئی اہمیت نہیں ملی. 1858 رین فار US سینیٹ، اگین ہی لاسٹ. اب نیکسٹ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیٹس سی. اچھا نیکسٹ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ 1860 ہی واز الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف USA، نن ادر دین ابراہیم لنکن.
تو یہ دیکھیں کہ کتنے چیلنجز اس نے فیس کیے ہوں گے اور کہاں بندہ پہنچ جاتا ہے with the efforts and struggle and having target. اور ان کا بڑا یہ کوٹ ہوتا ہے do I not destroy my enemies when I make them friends. تو ہم وہ جو خاص کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے جو ہماری ہیلپ ہے وہ ہمیں کنٹینیوس ہر ایک کو کرنی چاہیے، جو ہمارے کلاس میٹ ہیں، دوست ہیں، فرینڈس ہیں، ریلیٹیوز ہیں، کنٹری مین ہیں. اب کوئکلی یہ میں چاہوں گا کہ اس کو میں ڈیٹیل میں تو نہیں بتاتا، ٹائم بھی ہمیں ابھی کئی اور چیزیں بھی ہیں، کوئی 75 سلائڈس ہیں. اسٹیو جاب ہو لاسٹ ہز جاب، اسٹیو جاب جس نے آئی فون بنایا، نام میں بھی جاب لکھا ہوا ہے، جو خود اپنی کمپنی کریٹ کی، اس بیچارے کو نکال دیا. پہلے تو خیر وہ کالج سے نکلا، لیکن آگے چل کر اس نے جو کمپنی ایپل فاؤنڈ کی تھی وہاں سے نکال دیا تھا. یہ بڑی ہسٹری ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اس نے دوبارہ پھر اور کچھ چیزیں ایک اور کمپنی بنا دی پکسار کے نام سے، اور اس کے تھرو پھر اس کو جو ان کی جو بورڈ آف ٹرسٹی تھی اس کو دوبارہ لے آئے. لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ یو ہیو ٹو تھنک ڈفرنٹلی. اور بل گیٹ کا تو ایوری ون نوز کہ رات کا سوتا ہے صبح اٹھتا ہے تو وہ ہی بیکمس $29 بلین ریچر دین ہی وینٹ ٹو بیڈ. یہ 2014 کی نیوز میں بتا رہا ہوں. تو آئی مین پیپل جو ہم تو ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بیچارے فیلور تھے، ان کی تو کوئی سکسیس اسٹوری بھی نہیں تھی. تو ہمیں چائنیز پروورب دیکھنا چاہیے، فال ڈاؤن 7 times اسٹل یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. یہ چیز ہمیں اپنی ڈائمنڈ ڈائری میں نوٹ کرنا چاہیے. وی مسٹ ہیو ٹو لرن فرام فیلور، وی کینٹ لرن مچ فرام سکسیس. اس میں تھوڑا سا میں ایک یہ چارٹ دکھاؤں گا، یہ میرے اس خاص کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے. وین یو ٹیچ ادرس یو لرن مور. یہ ایک پیرامڈ ہے. وین یو ڈیلیور اے ٹاک اور لیکچر you only learn 5%. You read more, you learn 10%. You have audio visual, you learn 20%. You demonstrate, you learn 30%. جس کو ہم کہتے ہیں سائیکو موٹر پریکٹیکل. You do discussion, you learn 50%. Again, you do practice psycho motor doing yourself, you learn 75%. لیکن اگر آپ ٹیچ ادرس کرتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، you learn 90%. تو یہ ایک ہیلپ جو ہمارا نالج ہے، نالج کے بعد ہم ہیلپ ہے، اور ہمارا جو ایٹیٹیوڈ دوسرے کو سکھانے کا ہے، اسکل پاس کرنے کا ہے، تو ہم خود 90% سیکھتے ہیں. میں نے خود فرسٹ ایئر انٹر اپنا پڑھ نہیں سکا تھا. میں خیراتی مسافر خانے میں رہتا تھا. آئی ٹیل پبلکلی جب انٹر میں آیا میرپور خاص میں مجھے کوئی جگہ نہیں ملی، تو ایک خیراتی مسافر خانہ ہوتا تھا، چیریٹی ان، اس میں رہتا تھا. تو ایسے ہی کر کے میں نے انٹر تو کر لی. جب انجینئرنگ میں آیا تو وہاں تو مجھے نالج ہی نہیں تھا. تو میں وہی لیکچر کے بعد اپنا جو بھی ہوتا تھا وہ اپنے کلاس میٹ کو سکھانے کی کوشش کرتا تھا. اور ریئلی یہ پیرامڈ تو میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے. وہ چیز مجھے لگ رہی ہے کہ میں جب دوسروں کو سکھاتا تھا تو ریئلی آئی یوز ٹو لرن 90%. یہ ایک چارٹ میں دکھاؤں گا. یہ چارٹ پریزنٹ کہاں ہوا تھا؟ یہ پریزنٹڈ ان فرسٹ ڈینز کانفرنس. اگین کریڈٹ گوز ٹو فرسٹ ایور ڈینز کانفرنس, again held in the leadership of our chairman engineer Javed Salim Qureshi sahab. There I presented 4 dimensions of knowledge. اس نالج کا بیس کیا ہے کہ وین ایور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ٹیچنگ پلان بنا ہوا ہے، ٹیچر آیا، ٹیچر نے ٹاپک بتایا، یہ ٹاپک ہے، اس نے ٹاک دے دی، چاک اینڈ ٹاک یا جو بھی ملٹی میڈیا پہ. تو اس نے ٹیچر ہیز ٹرائیڈ ٹو ٹرانسفر دا نالج ٹریڈیشنل میتھڈ سے وہ کیا. لیکن آج کل ایز میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ٹیچر ہیز بیکم ناؤ مینس آف نالج ناٹ اے سورس آف نالج. وہ بڑی پریزنٹیشن ادھر ادھر سے اٹھا لیتے ہیں، پھر بتا دیتے ہیں یہ سورسز آپ دیکھ لیں. 0.8 ایمپیئر ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں 6.25 اوم کا ہمیں فیوز لگانا چاہیے تاکہ اوور ریٹنگ سے وہ جو ہے وہ بچ جائے، وہ ڈیمیج نہیں ہو. تو یہ ایسے ہی شکل بھی ایک بنا دی ہے کہ بیچارے کرنٹ کو بڑا پش لگ رہا ہے. اس کو میں آگے بھی ایک جگہ اور بھی پریزنٹ کروں گا. تو ہم نے دیکھا کہ یہ انوویشن جو ہے اٹ از ناٹ آلویز اے ویری نیو آئیڈیا. It could be application of better solution that meet new requirement. It may be a new idea for more effective process.
सर्विस हम क्या इम्प्रूव कर रहे हैं, ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल जो मार्केट में आइडियाज हैं उनको बेहतर बनाएं। जो गवर्नमेंट की सर्विस ने, हम गवर्नमेंट को हम एक पोल्यूशन कंट्रोल है, बताएं कि भाई यहाँ एक सेंसर डिवाइस लगा दें कि भाई यहाँ पे आप इस रोड पे जो है यहाँ इस लेवल की पोल्यूशन है, इस लेवल की है, तो गाइड करें उन चीज़ों को। इट कुड बी समथिंग ओरिजिनल एंड मोर इफेक्टिव, और जो मार्केट और सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करे। हमने ये देखा ना, फेसबुक है, डेल है, कॉम्पैक है, एप्पल है, व्हाट्सएप है, ये कोई ज़्यादा चीज़ें इन्वेंशन नहीं है, ये एक इनोवेशन है जो आम लोगों ने इन चीज़ों को, एक नावल आइडियाज़ को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया है। और यहाँ मैं स्टीव जॉब का बड़ा एक कोट मेंशन करूंगा, और जैक मा, और दोनों का, द इम्पोर्टेंस ऑफ हायरिंग द राइट पीपल टू प्रोमोट इनोवेशन। आप इनोवेट होंगे, इनोवेटिव आइडिया आपके पास होंगे तो आप इन्होंने एक और चीज कही कि इनोवेशन इज नथिंग टू डू विद हाउ मेनी R&D डॉलर्स यू हैव। When Apple came up with the Mac, IBM was spending at least 100 times more on R&D. लेकिन it's not matter of money, it's all about people you have, how you are led and how much you get from them. So that matters a lot. और मोस्ट ऑफ द इनोवेशन कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। मैंने जहाँ तक पढ़ा है और यूएस विजिट किया है, वहाँ राइट ब्रदर्स का जो म्यूजियम में मैंने हिस्ट्री पढ़ी, वहाँ लिखा हुआ था कि क्या हुआ कि एक कागज़ पड़ा था, एक कागज़ के ऊपर वो उन्होंने एक से ही हवा में फूंक लगाई तो कागज़ ऊपर होने लगा। तो आप ऊपर हवा दे रहे हैं, वार्म एयर, तो ये उठ रहा है क्योंकि आप वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो देखें, फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन वी हैव गॉट दोज एरोप्लेन्स एंड दीज थिंग्स। कल परसों जो है वो आउट ऑफ बॉक्स की, बड़ी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की ताहिर साहब ने बड़ी मिसालें दी। तो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, वी शुड बी रेडी टू चेंज, वी शुड बी रेडी टू फेल एज वेल। और हमें वो बिल्कुल हमारे उस टाइप के जो हैं वो पैशन भी होने चाहिए। और वी मस्ट पेंट आवर थॉट्स, जो भी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं उसको हम डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और एक चीज, जैसे मैंने इस पेन का मिसाल दिया कि वी हैव टू बी क्यूरियस। जब भी कोई चीज सामने आए, हमें 4W कहते हैं, 4W, हु, व्हाट, व्हाई, वेयर। हु इन्वेंटेड इट, व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाई देयर इज अ नीड, वेयर फ्रॉम इट कम्स, व्हाट इज इट्स कॉस्ट। तो ये चीजें हमें बिल्कुल हर वक्त हमारे माइंड में ये सवाल उठने चाहिए। और देन कम्स टू कैरियर चॉइसेस। देखें, इंजीनियरिंग तो आपने कर ली, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके उस हिसाब से आप गोल सेट करें। आप सैलरी अच्छी चाहते हैं, आप उस हिसाब से अपने स्किल डेवलप करें, उस हिसाब से अपने प्लान करें। तो ये इन चीज़ों पे आप ज़रूर फोकस करें कि व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और यही मैंने लिखा है कि अगेन यू हैव टू यूज योर डायमंड डायरी, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट आर योर स्किल्स, ये ज़रूर पूछें। व्हाट टाइप ऑफ करियर फिट इनटू योर स्किल, ये तो कम से कम आप खुद को एवेल्युएट तो करें, असेस करें। ये रात को सोते हुए भी असेस करें, और एक दिन बैठ जाएं, एक कागज़, पीस ऑफ पेपर लें, उधर लिखें, और उसके बाद अपनी जो स्ट्रांग एरियाज है उस बेस पे आप प्लान करें। सो थिंक अबाउट एक्सपीरियंस यू हैव एंजॉयड। कोई ऐसी चीज जो आपने बड़ा, आपको अच्छा लगा हो, आप उस एरिया में जाएं। यू अगेन रीअसेस योर सेल्फ एंड यू ट्राई टू री इन्वेंट योर सेल्फ। और किस टाइप की आप सोशल प्रोफेशनल एक्टिविटीज आपको इंटरेस्ट है, then accordingly you set your career goal, whether you would like to go into teaching or research or working in industry, banks, public sector, entrepreneurship, spirituality। मैंने यहाँ तो इनर इंजीनियरिंग भी दे दिया। इवन मैंने कुछ इंजीनियर्स ऐसे देखे हैं, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे काम किया और दे हैव डन ग्रेट सक्सेस। योगा भी सिखा देते हैं। So to be successful, एक ये चीज मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई वुड से इट इज, आई गिव अ वेरी गुड थॉट ऑन दिस वन। टू बी ए सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ इंजीनियर्स, आप जरूर देखें, अगर आप में इनमें से कोई क्वालिटी मिस हो रही है ना, तो यू शुड ट्राई टू हैव दैट क्वालिटी।
यू मस्ट possess a strong analytical aptitude. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कोई भी चीज आपके पास सामने चीज आती है, आप एग्री नहीं करें, आप उसको एनालाइज करें, आप उसके प्रोस कॉन सारी चीजें देखें. यू शो पूरा अटेंशन दें, नहीं काम दूसरा कर रहे हैं, इधर गेम चल रही है, आपने इधर बस वो साइन कर दी. यू मस्ट डेवलप एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स. एज ए इंजीनियर आप प्रोफेशनल है होना चाहिए. टेक्स पार्ट इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जैसे ये सारा सीपीडी चल रहा है. यू हैव टू बी ए क्रिएटिव. यू हैव टू शो एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली. यू शुड बी गुड इन मैथमेटिक्स, बिकॉज हमारी जो इंजीनियरिंग कोर सारे उसमें इतना मैथमेटिक्स को इम्पोर्टेंट दी हुई है. कहते हैं कि मैथमेटिक इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर. और गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए. यू शुड बी अ टीम प्लेयर. ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव एक्सीलेंट टेक्निकल नॉलेज. इसमें से कोई 10 में से चीज आप डायमंड डायरी में लिखें जो मिस हो रही है ना, आप उस पे यूट्यूब पे वीडियो है. मैं भी आज तक अपने वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ और वीडियो देखता भी हूँ. कि अभी रिसेंटली मैंने देखा कि भाई स्टोरी टेलर, हाउ टू बी ए स्टोरी टेलर ड्यूरिंग योर लेक्चर. So we move to the next slide. Or if your interest is for getting higher education, scholarship opportunities बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि इतनी opportunities हैं. If you are really having that हमारा जो एक कैरियर रोड में बुक है जिसका मैं आगे चलकर जिक्र करूँगा, Erasmus Mundus Scholarship, US Fulbright, Australian Aid, UNU, Commonwealth, German Fellowship. ये मैंने एक लिंक शेयर किया है. ये स्कॉलरशिप डैश पोजिशन डॉट कॉम पे अवेलेबल है. आप इसमें ऐड होती जाती हैं. नंबर्स एंड नंबर्स एंड नंबर्स ऑफ स्कॉलरशिप यहाँ पे ऐड होते जाते हैं. आप उसमें खाली लिंक को क्लिक करें और यू फाइंड दैट वन. और यू फाइंड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक प्राइज फॉर वुमेन कंट्रीब्यूशन, कम्युनिटी सॉल्यूशन फेलोशिप, टॉस फेलोशिप, इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रोटेक्शन, शेवनिंग पार्टनरशिप. इवन आपके जो फैकल्टी मेंबर हैं उनकी जब मैं सीवी देखता हूं तो कई स्कॉलरशिप ली हुई हैं. और यू कैन विजिट दैट वेबसाइट. और कुछ मैंने खुद अपने एक यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा 15-15 मिनट के लेक्चर्स किए हैं कि अगर आपको जॉब इंटरव्यू में जाना है तो आपको क्या करना है, यू वांट टू गेट स्कॉलरशिप तो आपको क्या करना है, आप में कौन कौन सी वीक चीज़ें एरियाज हैं आइडेंटिफाई करें, स्ट्रेंथ आपकी कौन सी हैं. और ये एक हमारे एक वकार बैग हैं, उन्होंने खुद स्कॉलरशिप ली थी और उन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क किया. आप इधर मैं ये पॉइंट आउट करूँगा, ये 5,85,000 मेंबर्स हैं. ये पाकिस्तान का तो नहीं, मैं कहूँगा दुनिया का शायद स्कॉलरशिप का लार्जेस्ट नेटवर्क है. आप देखेंगे अताउर रहमान साहब हैं, दूसरे सलाम साहब, सबकी फोटो भी हैं, AQ खान साहब. ये नेटवर्क आप खाली स्कॉलरशिप नेटवर्क फेसबुक पे करें और जितनी ये गाइडेंस देते हैं, हर इनके साथ कोई 4,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप होल्डर्स जुड़े हुए हैं जो इनको पूरा गाइड करते हैं. और दूसरी चीज़ जो है कि वो नई इंटरेस्ट डेवलप करें. मे बी आप अच्छे शायर हो सकते हैं, मे बी आप अच्छे कंटेंट राइटिंग लिखने में हो सकते हैं. मैं आपको रियली एक रियल एग्जांपल दूं. एक स्टूडेंट को मैंने कहा तुम्हें एक असाइनमेंट है, तुम नेट पे जाकर सर्च करो कि जामशोरों के लिए क्या प्रोजेक्ट हो सकते हैं. उसने गूगल में सर्च किया 2 दिन 3 दिन, अचानक एक दिन आया, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से एक बंदे ने कोई फोटो देखा. हमारे पता नहीं आप लोगों को इस चीज़ का पता है नहीं, आप जब कराची से जामशोरों से गुजरते हैं वहाँ लड़के खड़े होते हैं बर्फ के इतने पीस उठा के और वो घुमाते रहते हैं, ठंडा पानी बर्फ बर्फ. तो उसने कहीं फोटो देखा, उसने कहा इसका क्या पर्पज है, बर्फ को क्यों लेके, आइस को, व्हाई दे आर डूइंग आइस. उसने कहा इफ समवन गिव्स मी राइट अप फॉर 2 पेजेस आई गिव $300. और उनको $300 मिल गए. उन्होंने बताया कि यहाँ ये लॉन्ग जर्नी होती है, लोग पंजाब से फ्रंटियर से उधर से आते हैं बड़ी बसों में, तो यहाँ ये बच्चे इस तरह सेल करते हैं, खड़े होके भागते हैं, पीछे ये करते हैं. तो अपॉर्चुनिटीज आर सारी ये है कि डिपेंड करता है कि हम ग्रेड्स के ऊपर नहीं जाएं. वी हैव टू वर्क फॉर द क्रिएटिविटी एंड डेवलपिंग अवर ह्यूमन इंटेलिजेंस. जैसे जैक मा की बड़ी जबरदस्त कोट है कि पीपल विल बी हायर्ड व्हाट दे कैन डू विद देयर नॉलेज.
یہ تھوڑا سا اگین آئی وڈ سے رائٹ کریں ڈائمنڈ کین دے سالو ریئل پرابلم. آپ وہاں آتے ہیں, پلیز ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف. میں یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لوں گا, 2 منٹ. ایک میں ویزا کے لیے جا رہا تھا, سویڈن کی ویزا تھی جیریز کے پاس. تو اتفاق سے مجھے 11 بجے فون آیا ایک سی او کا, کسی ملٹا نیشنل کمپنی. ہی واز مائی فارمر اسٹوڈنٹ. انہوں نے کہا سر آپ کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا میں کراچی میں ابھی آن وے ہوں, آ رہا ہوں, مجھے ویزا کے پیپر دینے ہیں. کہتے ہیں سر ہمارے آج ایک انٹرویو لینے تھے, ہمارے پاس کوئی 20 کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ کے پتہ نہیں دو کتنے کا ہے 100 منٹ کے قریب چاہیے, 5-6 منٹ لیتے ہیں, 2 گھنٹے چاہیے. اور آپ 2 بجے ہیں, ہمارے جو انٹرویو لینے آ رہے تھے وہ باہر سے نہیں آ سکے, تو آپ کا نام انہوں نے اپروو کیا. میں نے کہا آئی ایم دیئر, میں وہاں پہ وہ کروں گا. اس کے بعد میں نے ایس ایم قریشی صاحب ہمارے جو تھے, انہوں نے کہا لنچ میرے ساتھ کریں. ان کے ساتھ وہ وہاں پہ لنچ کیا ڈیفینس کلب میں. اینڈ دین آئی اٹینڈیڈ دیٹ انٹرویو میں گیا. اچھا میں حیران ہو گیا. اس نے کہا ہم 3 لوگ ہیں, خود وہ سی او تھا, ایک ایچ آر کا بندہ بیٹھا ہوا تھا, تیسرا ایکسپرٹ میں تھا. 20 لوگوں کی انہوں نے لسٹ مجھے دے دی. کئی پوزیشن ہولڈر لکھا ہوا تھا, 4 آؤٹ آف 4 جی پی اے لکھا ہوا تھا, کسی کا 3.2 تھا, 3.5 تھا, یہ تھا. بہرحال انہوں نے مجھے بتایا کہ سر جیسے بندہ آئے گا سی او اس کا پوچھے گا اس کے پروفائل کے بارے میں یا انٹروڈکشن کے بارے میں, پھر آپ کو ہم بتائیں گے, آپ ایکسپرٹ کوشچن پوچھیں, پھر ایچ آر بات کرے گا, اور 5 منٹ میں ختم کرنی ہے کہانی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا ایک بچہ آیا وہاں پہ, اس کی کوئی 3.92 سی جی پی اے تھی. ہی انٹرڈ دیئر. وہ اچھا آیا, دروازہ بھی اس نے ایسے ہی جلدی میں چھوڑ دیا, ڈز وہ بند ہوا, خیر بیٹھا. وہ اپنے پاؤں ایسے بڑے ہلا رہا تھا چیئر پہ بیٹھے بیٹھے. اچھا اس نے سی او نے پوچھا پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. کہنے لگا آئی ایم مسٹر سو اینڈ سو اینڈ مائی فادر نیم از سو اینڈ سو. بس یہ کر کے بند ہو گیا. وہ بھی تھوڑی سی انگلش کمیونیکیشن اسکلس اچھے نہیں تھے. اس نے کہا بیٹا آج صبح سے واٹ یو ہیو بین ڈوئنگ سنس دس مارننگ. انہوں نے کہا نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. اس نے کہا 2 بجے ہیں, آپ اٹھے ہوں گے, آپ نے ابو امی ساتھ رہتے ہیں ان کو سلام کیا ہوگا, پھر آپ نے شاور لیا ہوگا, واش روم گئے ہوں گے, آپ نے بریک فاسٹ کیا ہوگا, ہماری کمپنی کا پروفائل دیکھا ہوگا, ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر. کہتا نہیں آئی ڈیڈنٹ ڈو, بس خاموش ہو گیا. تو ایچ آر نے کہا, اور مجھے کہا بھی نہیں کچھ پوچھیں, اس کو تھینک یو ویری مچ کر کے وہ فارغ کر دیا, میرے خیال میں 5 منٹ سے پہلے. دوسرا ایک لڑکی آئی اندر انٹر ہوئی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو میرا خود پرسنل ایکسپیرینس ہوا, آئی وڈ لائک ٹو, یاد آ گیا میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے لڑکی کو جیسے آئی بڑی کانفیڈنس کے ساتھ, دروازے کو اس نے بالکل آہستہ چھوڑا, پراپر طریقے سے بیٹھی کانفیڈنس کے ساتھ, اور انہوں نے کہا انٹروڈیوس یور سیلف. انہیں اپنا بتایا اور ڈگری کا بتایا, تھوڑا سا ہلکا سا ایکسپیرینس کا. انہوں نے کہا آئی ایم اے فریش گریجویٹ بٹ آئی ہیڈ سم انٹرنشپ ڈن, ایسے کر کے. اچھا پھر اس نے کہا کہ میری طرف اشارہ کیا کہ ناؤ اوکے اوور ٹو دا ایکسپرٹ ٹو آسک فیو کوسچنس. تو جیسے میں پوچھنے لگا, انہوں نے کہا ود ڈیو اپولوجی before before giving answers to the expert, میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, I would like to ask one question. انہوں نے کہا yes go ahead. انہوں نے کہا in your advertisement you have not mentioned how much salary you are offering. Though I am a jobless, I am a fresh graduate, but I must know how much salary package you are going to offer. نہیں تو میں آپ کے 5 منٹ کیوں ضائع کروں, اپنے کیوں کروں. تو ایچ آر نے کہا کہ ہاؤ مچ ڈو یو ایکسپیکٹ. تو انہوں نے کہا کہ اراؤنڈ 40-50,000 ایز اے ٹرینی اور اس طرح کا فریش گریجویٹ ہوں. انہوں نے کہا وی گیو مور دین دیٹ, وی گیو ایون اپ ٹو 60,000 فار اے گڈ, آئی ایم ریڈی فار انٹرویو. میں نے کچھ کوشچنس پوچھے, اچھے بتائے. ایچ آر نے اس کو کہا تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ کریں, ہم بتائیں گے. اینی وے کٹنگ دا اسٹوری انٹو شارٹ, جب اینڈ ہوا اسی بچی کو انہوں نے, دے سلیکٹڈ 4 کینڈیڈیٹس, لیکن ون آف دیٹ جنہوں نے کانفیڈنس کے ساتھ ان سے پوچھا. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ویلیو کرتی ہیں کہ آپ اپنی ورتھ بھی شو کریں. آپ بالکل ایسے نہیں سمجھیں گے آپ بالکل کچھ بھی نہیں ہیں اور بس ان کے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جیسے جیک ما نے کہا ہے کہ وی شوڈ ناٹ کمپیٹ وتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بٹ انسٹیڈ فوکس آن ڈیولپنگ یونیک ہیومن انٹیلیجنس. تو رائٹ پہ میں نے اپنی نظم بھی لکھی ہے, وہ ڈالی ہے کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے آپ اس کو بھی, یہ چیزیں بھی بڑی اہمیت والی ہوتی ہیں.
ایک میری کتاب تھی کمپیوپیڈیا دا آرٹ آف لیونگ ود کمپیوٹر ٹیکنالوجی، عطاء الرحمان صاحب نے لانچ کی تھی 2003 میں. یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں نے لکھی تھی 776 پیجز کی، اور 200 روپے کاپی اس کی کتاب کی رکھی تھی. اس بیسس پہ مجھے پرائم منسٹر نے ایک NCR ایکسیلنس ایوارڈ بھی دیا تھا. یہ خالی میں اس لیے دکھا رہا ہوں، جب میں نے یہ کتاب کی کاپی پروفیسر کو انگلینڈ میں بھیجی وہ حیران ہو گیا. وہ مجھے چودھری کہتا تھا، مجھے کہتا چودھری it's very easy to write books in our country but it's very difficult how you have written books like this in Pakistan, you know. میں نے ان کو کہا میں نے اس پہ صرف 10% کام کیا ریڈنگ کا. میں نے اسٹوڈنٹ کو پکڑا، ان کو کام دیا، انہوں نے کیا، اور they are my main author. I am the third fourth author in that list. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ میں نے جیسے بتایا ہمارے چیئرمین صاحب آئے تھے اور میں نے وہ اویل کی اپرچونٹی کہ ہمارا ریکروٹمنٹ ٹیسٹ میڈ ایزی بک تھا 2 والیوم میں. آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے لانچنگ سیریمنی سینٹ ہال پروفیسر حاجی محمود سینٹ ہال میں پرفارم کی. ہمارے کوسٹ کے اس وقت کے وی سی بھی موجود ہیں، ہمارے وی سی بھی ہیں، اور ایک ہمارے کندر صاحب جو پرو وی سی تھے خیرپور کے وہ بھی ہیں. اور نیچے والی تصویر میں آپ دیکھیں گے تو ہمارے امیر ضمیر صاحب بھی ہیں، مختار شیخ صاحب بھی ہیں، اور مائی سیلف آن دیٹ کارنر. تو یہ چیزیں بھی بکس وہاں پہ ہوئی ہیں. ریسنٹلی ہماری بک IoT آرکیٹیکچر ماڈلز پلیٹ فارم اسمارٹ سٹی اپلیکیشن، یہ تینوں آتھر ہم یہاں مہران سے ایک شوڈ ناٹ انڈر اسٹیمیٹ اوور سیلف. اور اس کے لیے میں 2 کتابیں بڑی ریفر کرتا ہوں. ایک فیاض سیال کی کتاب ہے روڈ ٹو سکسیس، میری بڑی فیوریٹ بک ہے، اور بیونڈ سیکریٹ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹ بک ہے. یہ ساری ادھر سامنے رکھی ہوئی بھی ہیں میرے. اور پھر یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ کتاب جو ہے کیریئر روڈ میپ گائیڈ فار انجینئرز، میں یہ دکھانا بھی چاہوں گا. یہ والی کتاب ہے، اور یہ بھی پہلا نام اگر آپ دیکھیں گے اس میں جنید شیخ کا لکھا ہوا ہے. جو میرا اسٹوڈنٹ تھا اس نے یہ کتاب لکھی اور میں اس کا ایڈیٹر ہوں. اور دیٹ بک واز لانچ آن جنا ڈے، جنا کنونشن سینٹر 25 دسمبر 2011. آئی وونٹ کوٹ دا نیم. ایک وائس چانسلر وہاں تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کتنے کی کتاب ہے؟ میں نے کہا 200 روپے کی بک ہے. انہوں نے کہا آئی ول ٹیل مائی اسٹوڈنٹس ڈونٹ ہیو اے برگر فار اے ڈے، ہیو اے برگر فار لائف. کہ اس کتاب میں اتنی چیزیں لکھی ہوئی ہے. اس میں ڈرافٹنگ بھی ہے، اس میں افیکٹو اسٹڈی اسکلس بھی ہے، اس میں امپروومنٹ HR کا بھی ہے، اس میں پوری کیریئر پلاننگ بھی ہے، اس میں اسکالرشپ اپرچونیٹیز بھی ہے. یہ پورا انجینئرنگ پروفیشن. اور اس وقت یہ تھوڑا سا OB وغیرہ CPD کا بھی وہ تھا، تو وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. اور انٹرسٹنگلی دس بک از فریلی اویلیبل. PEC ویب سائٹ آپ دیکھیں، آپ گوگل کریں گے آپ کو لنک ملے گا ریسرچ گیٹ اکیڈمیا. اب آپ فری لے سکتے ہیں. اٹ از فری، یس اٹ از فری بک. جیسے میں نے کہا اس کی لانچنگ بھی ایک اچھی جگہ پہ ہوئی، جنا کنونشن سینٹر جنا ڈے پہ. اور بیکاز آف دوز بکس آئی ریسیوڈ اے لائف ٹائم اچیومنٹ گولڈ میڈل فرام جسٹس جاوید اقبال صاحب. ہمارے فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن تھے، ISI کے چیف بھی رہے ہیں، جنرل جاوید اشرف قاضی صاحب. ہی آلسو گیو می ساؤتھ ایشیا ملینیم گولڈ میڈل. اور یہ ساری چیزیں، اور اس کی بہت ایک گیلری ہے میری، انفو گیلری ہے، جہاں آپ کو ہنڈریڈس آف پکچرس اچیومنٹ یہ ملیں گے. وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اچیو کیا، یہ سارے میں نے اچیو کیے. آل دا کریڈٹ گوز ٹو مائی اسٹوڈنٹ. انہوں نے، ان کو جو میں اسائنمنٹ دیتا تھا، جو کام دیتا تھا، جو پروجیکٹ دیتا تھا، وہ کام کرتے تھے. میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں کوئکلی کہ میرے پاس اب ایک NCRA کا نیشنل سینٹر آف روبوٹکس آٹومیشن ریلوے کنڈیشننگ ٹریک مانیٹرنگ لیب ہے. وہ لیب بھی ایک اسٹوڈنٹ نے 20 سال پہلے پیپر لکھا تھا، PCSR جرنل میں پبلش ہوا، اور اب ہمیں وہ لیب مل گئی ہے ایک 40 ملین فنڈنگ کی. تو یہ ڈان کے کچھ آرٹیکل ہے. عطیہ بقائی ایک فیمیل ہے میرے پاس فیکلٹی ممبر، انہوں نے پہلا پیٹنٹ جو ہے وہ ڈان نے بڑی کور اسٹوری پبلش کی کہ پیٹنٹ مہران میں ہوا ہے. شی ڈڈ PhD under one of my and another my student who is now associate professor. تو you do so many contribution. یہ ساری ڈان کے آرٹیکلس ہیں، مختلف ہیں. میں ٹائم کی وجہ سے کوئکلی جاؤں گا اور میں کنکلوژن کی طرف ہی آ رہا ہوں. کنکلوژن بالکل نہیں دے رہا ہوں. واٹ آئی ایم سیئنگ، یو سیٹ یور اسکائی ایز اے لمٹ. اور آپ خاص کو پکڑ کے رکھیں کہ آپ کو نالج گین کرنا ہے، آپ کو دوسروں کو ہیلپ کرنا ہے، آپ کو ایٹیٹیوڈ اپنا جو ہے وہ چینج کرنا ہے، اور اسکل سیٹ بڑھانا ہے. تو ہیئر
ये मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ कि एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू क्रिएट ट्रस्ट एंड गो फॉर एक्स्ट्रा माइल। देखें कई नेगेटिव फोर्सेस हैं आपको नीचे की तरफ पुल कर रही होती हैं। ये बेचारा देखें, मैंने कहा ना, ये बेचारा एम्पियर जो है वो देखें उसको कैसे रेजिस्टेंस ने पकड़ा हुआ है। तो रेजिस्टेंस हर जगह आपको आएगी, लेकिन इफ़ यू सेट अ टारगेट यू कैन डिलीवर डिस्पाइट ऑफ सो मैनी ऑड्स। इसको भी ज़रा डायमंड डायरी में नोट करें। तो दिस इज थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, और हमारा सेशन विदाउट एनी ब्रेक। आई थिंक माई वॉइस शुड हैव बीन क्लियर। और मैंने लास्ट एक कोट कहीं से लिए, एजुकेशन इज नॉट जस्ट एन एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बट एसेंशियली अबाउट इनहेंसिंग वंस एबिलिटी टू परसीव। तो इन चीज़ों पे हम अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो दे डोंट लुक फॉर जॉब, दे आर गोइंग टू क्रिएट जॉब। थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू वेरी मच। आपके जो अभी तक हमने दिलचस्पी देखी है सर पार्टिसिपेंट्स की, माशाल्लाह इट्स ग्रेट। और यूएई, दुबई और अब्रॉड से भी हमें जो है कभी आज जुमे का दिन है और 1 बजे नमाज है, तो थोड़ी सी लिमिट सुनते हैं। और आपसे गुजारिश, पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे इंजीनियर्स हैं, उनके किसी और टॉपिक पे हाँ बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि चेयरमैन साहब ने, मैं हुक्म ही समझता हूँ, उनकी जो कभी रिक्वेस्ट नहीं समझता। हम एक पूरे सेशन करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पे, 5G पे, इंडस्ट्री 4 पे। तो मैं इंशाल्लाह थोड़ा बहुत जो मेरी गेस्ट अपीयरेंस होगी वो ज़रूर होगी, तो हम मज़ीद उसमें बिल्कुल कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। इस वक्त हम 2500 जो है वो लाइव कमेंट्स रिसीव कर चुके हैं, जिन्होंने इन राइटिंग जो है, बाकी थाउजेंड्स में है सर। वो रिपोर्ट अभी जनरेट होने को है जो आपको व्यू किया गया सर। सर अब मैं ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर फैजुल्ला अजीज साहब, जो वाइस चांसलर हैं दाऊद यूनिवर्सिटी कराची के, सर से गुजारिश करूंगा कि अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स से आगाह करें सर। Bismillahirrahmanirrahim. Can you hear me, Khadim? सर बिल्कुल आवाज आ रही है सर। Very good.